بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ غیبت کی سزا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معراج کی رات میرا گزر کچھ لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے، وہ اپنے چہروں اور سینوں کو کھرچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کون ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی ان کی غیبت کرتے تھے اور ان کی عیب جوئی کرتے تھے۔ علم کو قید کرنے کا طریقہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں علم کو قید کر لیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں۔ میں نے عرض کیا، اس کو قید کس طرح کروں؟ قال، فرمایا، لکھ کر۔ حدیث مبارکہ۔ فرمایا، شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور اس میں نہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، وہ مجلس قیامت کے دن ان کے لیے باعث حسرت ہوگی، اگرچہ وہ دوسرے اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جائیں۔ آج کی اچھی بات۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناؤں تو یہ بات سمجھو کہ میں آسمان سے زمین پر گر پڑوں۔ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کوئی ایسی بات حدیث منسوب کروں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی۔